اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1388، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب سورج ڈھل جائے، اور رہتا ہے جب تک کہ آدمی کا سایہ اس کے جسم کے برابر ہو جائے، جب تک کہ عصر کا وقت نہ آئے، اور عصر کا وقت جب تک رہتا ہے کہ آفتاب زرد نہ ہو، اور وقت مغرب جب تک رہتا ہے کہ شفق غائب نہ ہو، اور وقت عشاء کا جب تک رہتا ہے کہ بیچ کی آدھی رات نہ ہو، اور وقت نماز فجر کا طلوع فجر سے جب تک ہے کہ آفتاب نہ نکلے، پھر جب آفتاب نکل آئے تو نماز سے رکا رہے، اس لیے کہ وہ شیطان کے دونوں سینگوں میں نکلتا ہے۔ حدیث نمبر 1389، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کا وقت پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کا وقت پوچھا گیا تو فرمایا، نماز فجر کا وقت جب تک ہے کہ سورج کا اوپر کا کنارہ نہ نکلے، اور ظہر کی نماز کا وقت جب ہے کہ آسمان بیچ سے آفتاب ڈھل جائے، اور جب تک کہ عصر کا وقت نہ آئے، اور عصر کا وقت جب تک ہے کہ آفتاب زرد ہوئے اور اس کا اوپر کا کنارہ ڈوب نہ جائے، اور مغرب کی نماز کا وقت جب ہوتا ہے کہ آفتاب ڈوب جائے جب تک کہ شفق نہ ڈوبے، اور عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات تک ہے۔ حدیث نمبر 1390، اردو ترجمہ۔ عبداللہ نے کہا کہ میں نے اپنے باپ یحییٰ سے سنا کہ فرماتے تھے، علم آرام طلبی کے ساتھ نصیب نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 1391، اردو ترجمہ۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے نماز کا وقت پوچھا تو آپ نے فرمایا، تم 2 روز ہمارے ساتھ نماز پڑھو۔ پھر جب آفتاب ڈھل گیا، بلال کو حکم دیا، انہوں نے اذان دی، پھر حکم دیا، انہوں نے اقامت کہی، پھر عصر کی نماز پڑھی، اور سورج بلند تھا، سفید صاف، پھر چمک، حکم دیا تو اقامت کہی، مغرب کی جب آفتاب ڈوب گیا، پھر حکم دیا تو اقامت کہی، عشاء کی جب شفق ڈوب گئی، پھر حکم دیا، اقامت کہی، فجر کی جب فجر طلوع ہوئی، پھر جب دوسرا دن ہوا، حکم کیا تو ظہر ٹھنڈے وقت پڑھی اور بہت ٹھنڈے وقت پڑھی، اور عصر پڑھی اور سورج بلند تھا، مگر روز اول سے ذرا تاخیر کی، اور مغرب پڑھی شفق ڈوبنے سے پہلے، اور عشاء پڑھی تہائی رات کے بعد، اور فجر پڑھی جب خوب روشنی ہو گئی۔ پھر فرمایا، وہ سائل کہاں ہے جو نماز کا وقت پوچھتا تھا؟ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو دونوں وقت تم نے دیکھے ان کے بیچ میں تمہاری نماز کا وقت ہے۔ حدیث نمبر 1392، اردو ترجمہ۔ بریدہ نے کہا کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور نماز کے وقتوں کے بابت پوچھنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ نماز میں حاضر رہو۔ پھر بلال کو حکم کیا، انہوں نے اذان دی تاریکی میں، پھر صبح کی نماز پڑھی جب فجر طلوع ہوئی، پھر حکم کیا ظہر کا جب آسمان کے بیچ سے آفتاب ڈھلا، پھر حکم کیا عصر کا اور سورج بلند تھا، پھر حکم دیا مغرب کا جب سورج ڈوبا، پھر حکم دیا عشاء کا جب شفق ڈوبی، پھر حکم کیا ان کو دوسرے دن اور روشنی میں پڑھی صبح، پھر ان کو ظہر کا حکم دیا اور ٹھنڈے وقت نماز پڑھی، پھر ان کو عصر کا حکم دیا اور سورج سفید تھا کہ اس میں زردی نہ ملنے پائی تھی، پھر ان کو مغرب کا حکم کیا قبل اس کے کہ شفق جانے پائے، پھر ان کو عشاء کا حکم کیا جب ثلث لیل گزر گئی یا اس سے کچھ کم۔ شک کیا حرمی نے اس میں جو راوی حدیث ہیں۔ پھر صبح ہوئی تو فرمایا، کہاں ہے وہ سائل؟ پھر فرمایا، اس کے درمیان میں جو تم نے دیکھا ہے سب وقت ہے۔
حدیث نمبر 1393 اردو ترجمہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سائل حاضر ہوا اور نماز کے اوقات پوچھنے لگا۔ آپ نے اس وقت کچھ جواب نہ دیا، اس لیے کہ آپ کو کر کے بتانا منظور تھا۔ پھر فجر ادا کی۔ جب فجر نکلی اور لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے نہ تھے، یعنی اندھیرے کے سبب سے، پھر حکم کیا اور ظہر ادا کی جب آفتاب ڈھل گیا، اور کہنے والا کہتا تھا کہ دوپہر ہو گئی، اور حضرت سب سے بہتر جانتے تھے۔ پھر ان کو حکم کیا اور عصر کی نماز ادا کی اور سورج بلند تھا۔ پھر ان کو حکم کیا اور ادا کی مغرب جب سورج ڈوب گیا۔ پھر حکم کیا ان کو اور ادا کی عشاء جب ڈوب گئی شفق۔ پھر حکم کیا فجر کا دوسرے دن، اور جب اس سے فارغ ہوئے تو کہنے والا کہتا تھا کہ سورج نکلنے آیا یا نکلنے کو ہے۔ پھر تاخیر کی ظہر میں یہاں تک کہ قریب ہو گیا کل کے عصر کے پڑھنے کا وقت۔ پھر تاخیر کی عصر میں یہاں تک کہ جب فارغ ہوئے، کہنے والا کہتا تھا کہ آفتاب سرخ ہو گیا۔ پھر تاخیر کی مغرب کی کہ شفق ڈوبنے کے قریب ہو گئی۔ پھر تاخیر کی عشاء کی یہاں تک کہ تہائی رات ہو گئی اور اول کی۔ پھر صبح ہوئی اور سائل کو بلایا اور فرمایا نماز کے وقت ان دونوں وقتوں کے بیچ میں ہیں۔ حدیث نمبر 1394 اردو ترجمہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے وہی روایت کی جو اوپر گزری ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ اس راوی نے کہا کہ مغرب کی نماز دوسرے دن غروب شفق سے پہلے پڑھی۔ باب گرمی میں ظہر ٹھنڈے وقت پڑھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1395 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تحقیق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گرمی زیادہ ہو تو ظہر کی نماز ٹھنڈے وقت پڑھو، اس لیے کہ گرمی کی شدت دوزخ کی بھاپ سے ہے۔ حدیث نمبر 1396 اردو ترجمہ اس سند کے ساتھ بھی مذکورہ بالا حدیث اسی طرح مروی ہے۔ حدیث نمبر 1397 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرم دن ہو تو ٹھنڈے وقت نماز ادا کرو، اس لیے کہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہے۔ عمرو نے کہا مجھ سے ابن شہاب نے، انہوں نے ابن مسیب سے اور ابو سلمہ سے روایت کی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی روایت کے مانند۔ حدیث نمبر 1398 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی جہنم کی بھاپ سے ہے، اس لیے نماز کو ٹھنڈا کرو۔ حدیث نمبر 1399 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث اس سند سے بھی مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی میں نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ کی وجہ سے ہے۔ حدیث نمبر 1400 اردو ترجمہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے ظہر کی اذان دی تو آپ نے فرمایا ذرا ٹھنڈا ہونے دو، ذرا ٹھنڈا ہونے دو، یا فرمایا ذرا انتظار کرو، ذرا انتظار کرو، اور فرمایا گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہے۔ پھر جب گرمی شدت کی ہو تو نماز کو ٹھنڈے وقت ادا کرو۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا یہاں تک کہ انتظار کیا کہ ہم نے ٹیلوں کے سائے تک دیکھ لیے۔ حدیث نمبر 1401 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ نے اپنے پروردگار کے آگے شکایت کی اور عرض کی کہ اے رب، کھا گیا میرا ایک ٹکڑا دوسرے کو تو اس کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس جاڑے میں اور ایک سانس گرمی میں، سو اسی وجہ سے ہے جو تم پاتے ہو شدت گرمی اور سردی کی۔ حدیث نمبر 1402 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گرمی ہو نماز کو ٹھنڈا کر لو، کیونکہ گرمی شدت جہنم کی بھاپ سے ہے، اور ذکر کیا کہ آگ نے اپنے رب سے شکایت کی
تو اس کو ایک سال میں 2 سانسوں کی اجازت دی، ایک سانس گرمی میں اور ایک سانس سردی میں۔ حدیث نمبر 1403 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، دوزخ نے کہا، اے میرے رب، میرا ایک ٹکڑا دوسرے کو کھا گیا، سو مجھے 2 سانسوں کی اجازت دے۔ پس اسے 2 سانسوں کی اجازت دی، ایک سانس جاڑے میں اور ایک سانس گرمی میں۔ سو جو پاتے ہو تم سردی سے وہ جہنم کی سانس ہے، اور جو پاتے ہو تم گرمی سے وہ بھی جہنم کی سانس ہے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1388 سے 1403 تک کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔